جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب عز و جل، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہے؟ ارشاد باری ہوا، ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جہنم کو، نہ جنت کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کر، ایک نئی مخلوق تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی ان کی پیدائش ہی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ میں خواہش بھی پیدا کی تھی، تو انہوں نے عرض کیا، یا الہی عز و جل، یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے مولا، ان کو میرا جوڑ بنا دیجئے، یعنی ان سے میری شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ فرمایا تم اس کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس نام والے نبی پر 10 بار درود پاک بھیجنا۔ عرض کیا، مولا ایسا کر لوں تو میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اور یہ تھا مہر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ یہ ساری کائنات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے بنائی گئی۔ اور پھر جو بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، گویا اس کا بھی ایک سبب، اس نکاح کا مہر بھی ذکر مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بنا۔ تو سبحان اللہ، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک ایسا جز بنا لیجئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔